بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے غزوہ احد کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ کا ایک اہم معرکہ ہے جو 3 ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان واقع ہوا۔ یہ جنگ احد کے پہاڑ کے قریب واقع ہوئی جو مدینہ منورہ سے شمال کی طرف تقریباً 4 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور قریش مکہ کی شکست نے قریش کے دلوں میں شدید انتقام کی آگ بھڑکائی۔ قریش مکہ کے سردار ابو سفیان اور دیگر رؤساء نے مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، چنانچہ انہوں نے ایک بڑی فوج تیار کی جس میں 3000 جنگجو شامل تھے۔ اس فوج میں 200 گھڑ سوار اور 700 زرہ پوش بھی شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کی تیاریاں معلوم ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مدینہ میں ہی رہ کر دفاع کرنے اور شہر سے باہر نکل کر لڑنے کے 2 مختلف مشورے دیے گئے۔ نوجوان صحابہ کی اکثریت کا رجحان شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا تھا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کرتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کو تیار کیا جس میں 1000 مجاہدین شامل تھے، لیکن جب عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس نے میدان جنگ کے قریب پہنچ کر 300 افراد کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تو مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترتیب دیا اور جبل احد کے دامن میں ان کی صف بندی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین کیا اور انہیں سختی سے حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، تاکہ دشمن اگر پیچھے سے حملہ کرے تو انہیں روکا جا سکے۔ اس دستے کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر تھے۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کی فتح سے ہوا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ کی بہادری سے قریش کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ قریش کے بہت سے سردار مارے گئے اور قریش کی فوج پسپائی اختیار کرنے لگی۔ اس موقع پر مسلمانوں کو مال غنیمت اکٹھا کرنے کا موقع نصیب آیا، چنانچہ جب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے تو تیر اندازوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، حالانکہ حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی یاد دہانی کروائی، لیکن زیادہ تر تیر اندازوں نے ان کی بات نہ مانی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے اپنے سواروں کے ساتھ پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید کے حملے سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ قریش نے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں کی فوج کا مرکز کمزور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حملے کے زد میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم آئے۔ جنگ کی شدت کے دوران ایک افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جس سے مسلمانوں میں مزید افراتفری پھیل گئی۔ اس مشکل وقت میں حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو دجانہ اور حضرت عمارہ جیسے صحابہ و صحابیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔
حضرت طلحہ نے اپنے جسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈھال بنا لیا اور شدید زخمی ہو گئے۔ بالآخر جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ان میں دوبارہ حوصلہ پیدا ہوا اور انہوں نے قریش کے حملوں کا مقابلہ کیا۔ قریش مکہ نے بھی جنگ ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو وحشی نامی حبشی غلام نے شہید کیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی جس نے انہیں مزید مضبوط بنایا اور ان کے ایمان کو مزید پختہ کیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔